أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری شہزادی بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے اس قرآن کے پڑھنے کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو آسانیوں اور خوشیوں اور برکتوں اور رحمتوں سے بھر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو نیک اور صالح کرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور آپ کے گھر میں سکون اور اطمینان دے، اور اس قرآن کی برکت کو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے دل سے محسوس کریں. آمین آمین آمین. بارک اللہ فیکم. چلیں جی، آج کا سبق شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 93 سورہ آل عمران. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى. آمین. چلے جی، آیا نمبر 93. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلو، تمام، الطعامی، کھانے، طا عین میم اس کا روٹ لیٹر ہے. طعام کھانے کو کہتے ہیں. کانا، تھے. کانا جو ہے نا، یہ فعل ناقص ہے. یہ ہے تو فعل، لیکن اس میں کوئی ایکشن نہیں پایا جاتا. بس تھا، ہے، ہونا اس کا مطلب ہوتا ہے. اس لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں کہ فعل تو ہے لیکن اس میں نقص ہے. اور نقص کیا ہے کہ اس میں کوئی ایکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ کوئی کھانا کھانا کہتے ہیں تو اس میں کھانے کا ایکشن ہے، پینا تو پینے کا ایکشن ہے، چلنا تو اس میں چلنے کا ایکشن ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن اس میں کوئی ایکشن نہیں ہے، اس لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں. ایسے ہی بس آپ کے کانوں سے گزار رہی ہوں، پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے؟ کانا تھے، حلن. حلن ہا لام لام سے ہے، اور حل کہتے ہیں گرہ کو کھولنا. ٹھیک ہے؟ تو جو چیز حلال ہوتی ہے نا، اس کی گرہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. وہ ہمارے لیے آسانی کر دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو حلن حلال تھے، لی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. بنی کے کیا تھا اصل میں؟ بنین، ابن سے ہے، حمزہ با نون، بیٹے. اور بیٹوں، جب بیٹا مینشن کیے جاتے ہیں نا، زیادہ کہیں کہ ان کے بیٹے یا ان کے بچے ایسے کہیں، تو اس میں لڑکیاں بھی آ جاتی ہیں، لڑکے لڑکیاں سب کے سب. ٹھیک ہے نا؟ لی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. اسرائیل جو تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اور ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اسرائیل عبداللہ جیسے نہیں آپ کہتے اللہ کا بندہ. ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا لقب تھا. تو پھر ان کے بچوں کو بنی اسرائیل ہی کہنے لگے کہ بنی اسرائیل، اسرائیل کے بچے. ٹھیک ہے؟ تو لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر، ما جو، حرما حرام کر لیا. حرما یحرم تحریم، ہا میم سے ہے. حرما کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی حرمت ہو جائے، جس پہ روک لگ جائے. تو جو حرام کیا اس نے، کس نے؟ اسرائیلو، یعقوب علیہ السلام نے، اسرائیل نے، یعنی ان کے نام کو مینشن کیا جا رہا ہے. جو یعقوب علیہ السلام نے حرام کیا، علی اوپر، نفسی ہی اپنے نفس کے، اپنی ذات کے اوپر جس کو حرام کیا. من قبلی اس سے پہلے کہ، کیا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ،
ان تنزلا کہ نازل کی جاتی، نون زائی لام اس کا روٹ لیٹر ہے، کس کو نازل کیا جاتا؟ التورات، تورات کو. تورات جو ہے نا جوز کو، یہودیوں کو جو کتاب دی گئی، جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، اس کا نام ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ 4 پیغمبر جن کو کتابیں دی گئی تھی ان کو کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا تھا. تو یہ وہ تورات تھی. قل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، کہہ دیجئے، فَأْتُو، پس لے آؤ. اتو کا روٹ لیٹر ہے حمزہ تا یا، ٹھیک ہے، اور اتا کا مطلب ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے. لیکن فَأْتُو بی آ جائے نا، آگے بی کا پریپوزیشن لگ جائے. آپ کو پتہ نا پریپوزیشن لگنے سے میننگ چینج ہو جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں لک ان ٹو دس، لک اپ ٹو دیٹ، ہے نا. ان، اپ، ٹو، ایٹ لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ میننگ چینج ہو جاتا ہے نا. بالکل اسی طرح عربی میں بھی ہوتا ہے. عطا کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن بی آگے لگ جائے کہ آنا ساتھ کسی چیز کے، تو پھر اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ لانا. ایسے ہی ہے نا، اگر آپ گلاس کے ساتھ آئے ہیں تو دوسرے طرح ہم جملے کو کیسے بولیں گے؟ آپ گلاس لائے ہیں، ہے نا، ایسے ہی ہوگا نا. اچھا، تو فَأْتُو، پس لے آؤ، بالتوراتی، تورا کو، فتلوہا، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، 10 جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا. تو پھر کیا کرو؟ اتلوہا، پڑھو اس کو. تا لام واؤ اس کا روٹ لیٹر ہے. تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے ریڈ کرنا، اینڈ ایسے تلاوت کرنا کہ اس کی سمجھ بھی آ رہی ہو، اس کا مطلب اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہو. تو پڑھو، پھر تلاوت کرو اس کی. ہا کی ضمیر کس کو جا رہی ہے؟ تورا کو جا رہی ہے. ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے. صادقین صاد دال قاف سے ہے، اور صدق کہتے ہیں حقیقت کے مطابق بات، یعنی جو حقیقت ہے وہی بات کی جائے تو سچ ہوتا ہے، اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کذب، جس کا مطلب ہوتا ہے خلاف حقیقت بات. ٹھیک، چلیں اب تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہوئے تھے. اب اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو بنی اسرائیل سے تو یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جو بھی نبی آئے گا آپ نے اس کی مدد کرنی ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کو سپورٹ دینی ہے. لیکن انہوں نے، اور یہ مدینہ کے آس پاس آ کر آباد ہی اس لیے ہوئے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ آخری نبی کا ظہور ادھر سے ہونا ہے. عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کو پتہ تھا. اب یہ ہم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جانتے تھے؟ حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ پرشیا سے چلے تھے، اور ان کو گاہے بگاہے ڈیفرنٹ راہب ملے تھے عیسائی، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ مدینہ کی طرف جا کر آباد ہو، کیونکہ وہاں پر نبی کا ظہور ہوگا، وہاں پر وہ نبی ہوگا. اور یہود اپنے ملک چھوڑ کر اس جگہ پر آباد کس لیے ہوئے تھے؟ کیونکہ وہ آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے. وہ نشانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ان کی خصوصیات، ان کی نشانیاں، سب کچھ ان کو پتہ تھی. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ان کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. اتنا کلیئر کٹ ان کے پاس نشانیاں تھیں. اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، جان لیا، نشانیاں فٹ ہو گئیں کہ بالکل یہ وہی ہیں، انہوں نے انکار کر دیا. اور کس بات پر انکار کیا؟ اپنی قومیت کی وجہ سے، کہ وہ تو بنی اسرائیل سے آئے گا، جو آخری نبی ہوگا وہ بنی اسماعیل سے تو آ ہی نہیں سکتا. اگر بنی اسماعیل سے آیا تو پھر یہ انہی کے لیے ہوگا، ہمارے لیے نہیں ہے. اور یہی نہیں کیا صرف کہ وہ خود انکار کرتے، بلکہ وہ روکنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے اور ان کے خلاف پلاٹ اور پلاننگ کرنے سب پہ شروع ہو گئی، یعنی ان کے خلاف چالیں چلنے شروع ہو گئے. اب ایک چال یہ چلی کہ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ اللہ کے نبی ہی ہو اور آپ کہتے ہو کہ آپ سارے نبی آپ کے بھائی تھے اور آپ اسی چین کی ایک کڑی ہو، تو پھر آپ یہ بتاؤ کہ جو اونٹ ہے وہ تو حرام تھا ہماری شریعت میں، تو آپ کی شریعت میں وہ حلال کیسے ہو گیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اونٹ تو ساری شریعتوں میں حلال رہا ہے،
شروع سے لے کے آخر تک اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی حرام کی ہوئی چیز کو ایسا نہیں کرتا کہ کبھی کسی وقت میں حلال کر دے اور کسی میں حرام. جیسے سور شروع سے حرام تھا اور قیامت تک حرام ہی رہے گا. یہ نہیں ہوا کہ کسی شریعت کے لیے وہ حلال ہو گیا اور کسی کے لیے حرام ہو گیا. اسی طرح اونٹ کا گوشت حلال تھا تو سب شریعتوں میں حلال تھا اور یہ قیامت تک حلال ہی جائے گا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پرسنل صحت کی وجہ سے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ جو ہے وہ اپنے اوپر روکا تھا. جیسے آپ سوچ لیں کہ کبھی کوئی ڈائبیٹک ہوتا ہے تو وہ چینی والی چیزیں یا میٹھا اوائڈ کرتا ہے اور اپنے اوپر حرام ہی کر لیتا ہے نا کہ میں نے یہ بالکل نہیں کھانی, اس چیز سے میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے. یا جن کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہوتا ہے وہ پکوڑے سموسے نہیں کھاتے, وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم کھاتے ہیں ہمارے دل میں درد شروع ہو جاتی ہے یا ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو ہر بندے کو اپنی طبیعت کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کون سی چیز موافق ہوتی ہے, یعنی جو اس کو سوٹ کرتی ہے اور کون سی چیز سوٹ نہیں کرتی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پرسنل چوائس سے اس گوشت کو اپنے لیے روکا کہ یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا. تو انہوں نے کیا کیا, ان کے ریبائز نے اس کو ساری امت کے لیے حرام کر دیا اور کہا کہ اگر انہوں نے نہیں کھایا تو ہم بھی نہیں کھائیں گے. اور ایسے اس حکم کو بنا دیا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ یہ حرام ہو گئی یہ چیز, حالانکہ یہ بالکل غلط تھا. وہ تو ان کی پرسنل چوائس تھی, اور اگر کوئی پرسنلی کسی چیز کو روکتا ہے تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہوتا کہ سب لوگ ہی نہیں کھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو حرام کیا تھا یا جو روکا تھا, جو اپنے اوپر حد لگائی تھی, وہ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی نفس کے اوپر لگائی تھی. اور یہ کام تو تورات کے نازل ہونے سے بہت پہلے ہوا تھا. یعنی تم اس چیز کو کیسے روک رہے ہو کہ تورات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں سارے احکام دیے ہوئے ہیں اور تمہیں پتہ ہے کہ کیا چیز حلال اور کیا حرام ہے. تو اگر اللہ نے اس کو حرام کیا تو ڈیفینیٹلی پھر تورات میں تو آیا ہوگا, کیونکہ تورات سے بہت پہلے حضرت یعقوب نے یہ کام کیا تھا. تو تورات میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مینشن کیا ہوگا. فتلوہا, پڑھو اس کو, دکھاؤ. فاتو بالتوراۃ, لے آؤ تورات کو, اور فتلوہا, پڑھو اس کو. اگر تم سچے ہو تو تم اس میں سے اللہ تعالیٰ کی دلیل نکال کے بتا دو گے. یعنی حرام حلال کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی گرے ایریا نہیں چھوڑتا کہ کنفیوژن ہو جائے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ حرام اور حلال کو واضح کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کو یہ چیلنج دیا گیا کہ لاؤ کتاب اور پڑھو اس کو اور بتاؤ کہ کہاں پر اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا گوشت حرام کیا ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کویشچن کیا کرتے تھے یا ان کو کسی مصیبت میں ڈالتے تھے, کوئی تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے, کوئی آرگیومنٹ کرتے تھے, تو اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں لے آتے تھے. سبحان اللہ. اب آپ سوچیں کہ اس کا جواب ان کے پاس کیا ہوگا. کوئی جواب نہیں تھا, کوئی جواب نہیں تھا. یہ جھوٹے تھے اور انہوں نے جھوٹ بات لگائی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے اوپر. اس لیے میری پیاری بہنوں, اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہ کریں. یہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں, پاکستان میں کیا کرتے ہیں کہ 7 بیویوں کی نیاز کرتے ہیں اور اس پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو پیڑے ہیں یہ آدمی بھی نہیں کھا سکتے, یہ حیض والی لڑکیاں بھی نہیں کھا سکتی نہ, اور کنڈوں میں کو بناتے ہیں, کنڈوں کا ختم دلاتے ہیں اور اس میں کوئی حیض والی عورت آ کے اس کو بیل بھی نہیں سکتی, وہ دور رہتے ہیں. اور یہ کیا کیا ہے؟ یہ کون سی چیزوں کو حرام کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر اور ان کو روک رہے ہیں جس کو اللہ نے نہیں روکا. کیا جب دین کے بیچ میں انسانوں کی انوالومنٹ شروع ہو جاتی ہے, انسان دین میں اپنی فیبریکیشن شروع کر دیتے ہیں, اپنی طرف سے گھڑنا شروع کر دیتے ہیں, تو دین مشکل ہو جاتا ہے اور دین میں کوئی سینس نہیں رہتی. لوگ پوچھتے ہیں کیوں. اگر آپ اللہ کے دین کے بارے میں پوچھیں گے نا کیوں, تو اس کا جواب مل جائے گا. لیکن جو لوگوں نے دین بنایا ہوتا ہے نا, اس میں آپ پوچھیں کیوں, تو وہ کہتے ہیں بس ایسا ہی ہے, ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے, ایسے ہی کرو, بس کوئی کویشچن نہ آگے سے کرنا, اور غصہ کھا جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے دین میں دیکھیں, ابھی یہ انہوں نے کہا کہ یہ حرام ہے, تو اللہ تعالیٰ کا دین آسان ہے. لاؤ تورات نکالو, اس میں لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اگر حرام کیا تو, ٹھیک ہے. پھر اگلی آیت میں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, فمن افطرا, پھر من جو کوئی, افطرا گھڑ لے, فارا یا اس کا روٹ لیٹر ہے, اور فریون کہتے ہیں خود ساختہ بات کو, اور افطرا یعنی جو فیبریکیٹ کر لے, گھڑ لے
کیا گھڑ لے؟ علی اللہ، اوپر اللہ تعالیٰ کے، الکذبہ، جھوٹ کو، خلاف حقیقت بات کو، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی جب کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ تورات کے بیچ میں کوئی ایسا حکم موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کبھی اس گوشت کو حرام نہیں کیا تھا، اور جب ان کو پتہ چل گیا اور اس کے باوجود انہوں نے گھڑا، فاولئک، پس یہی لوگ، اولئک اسم اشارہ ہے، یہی لوگ، ہم، وہ، کون ہیں وہ؟ الظالمون، وہ ظلم کرنے والے ہیں، الظالمون، الظالم کی جمع ہے، اور ظا لام میم اس کا روٹ لیٹر ہے۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، رکھ دینا کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پہ رکھ دینا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ حرام اور حلال کو ڈیسائیڈ کرے، تو بندے اگر یہ کام میں اللہ تعالیٰ کے وائلیٹ کرتے ہیں، اس حد کو توڑتے ہیں، تو پھر انہوں نے جس عزت اور جس احترام اور جس حق کو اللہ تعالیٰ ڈیزرو کرتے تھے اس کو کہیں اور رکھ دیا اور ظلم کیا، غلط کام کیا، ناحق بات کی۔ تو جیسے ہوتا ہے نا، پنچ سورہ کے بیچ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ سورت آیت الکرسی 1000 دفعہ پڑھنے سے یہ اجر اور یہ ثواب ہے اور یہ ملتا ہے، اور اتنی جلدی مشکل آسان ہو جاتی ہے، دن بتا دیتے ہیں، ایون کچھ لوگ تو دن بتاتے ہیں، 1 ہفتے میں آپ کا یہ کام ہو جائے گا، اور یہ سب افطرا علی اللہ الکذب ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ گڑنا۔ جس چیز کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا اس کا کوئی بندہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر آپ کو حدیث سے کوئی مل جائے، ایسا نص یا ایسی دلیل مل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہو اور بتایا ہو، یا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو، تو ہم اس چیز کو سر آنکھوں پہ رکھ کر مانتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے بھی کوئی حکم نہ موجود ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ بات نہ کہی ہو، اور کوئی بندہ اپنی طرف سے اس کی تعداد بتائے کہ 1000 دفعہ یہ، اور 1,00,000 دفعہ یہ، 1,25,000 دفعہ یہ، اور اس کے پڑھنے سے یہ ہوگا، تو پھر سوری، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ کرنے کے مترادف ہے کہ جو وعدہ اللہ نے نہیں کیا وہ بندہ کس بیس پر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ پوچھ لیا کہ یہ دین تم کہاں سے لائے تھے، کس نے تم کو یہ کہا تھا، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے کہ جو چیز اللہ نے نہیں کہی وہ ہم کہہ دیں اور اللہ تعالیٰ کا نام لگا دیں کہ اللہ نے یہ کہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت کیا ہے؟ قل، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، تم سب جھوٹے ہو، جو اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑ رہے ہو تم سب جھوٹے ہو، اصل میں سچائی کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے۔ فاتبعوا، پس تم سب کے سب کیا کرو؟ تابعین اس کا روٹ لیٹر ہے اور یہ امر کا صیغہ ہے، کمانڈ ہے۔ اتبعوا، سب کے سب پیروی کرو۔ پیروی کرنے، اتباع جو ہوتا ہے نا، وہ بغیر کسی حکم کے جب کوئی کسی کو فالو کرتا ہے نا تو اس کو اتباع کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اتباع رسول، یعنی جس چیز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہم بھی مسکرائیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ویسے ہم بیٹھیں، جیسے کھڑے ہو ویسے کھڑے ہوں، جیسے چلے ویسے چلے، یہ اتباع ہوتا ہے۔ اور اطاعت ہوتی ہے جب حکم دیا جائے کہ یہ کام کرو تو وہ کرنا، یہ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب یہودیوں کو اور سب لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ فاتبعوا، بس اتباع کرو، کس کا؟ ملت ابراہیم، ابراہیم کے طریقے کا۔ ملت کا جو ورڈ ہے نا، اس کا روٹ لیٹر ہے میم لام لام، وہ شریعت جو پیغمبر لکھوائے، یعنی پیغمبر کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گائیڈ کیا اس کے مطابق جس طریقے پر وہ عمل کرتا ہے۔ دین اللہ کا ہوتا ہے، لیکن جب ہم ملت کہتے ہیں تو ملت ابراہیم، ابراہیم کا طریقہ، ٹھیک ہے نا۔ تو شریعت کا مجموعہ، احکامات کا مجموعہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو پہنچائے، اس کو ملت کہتے ہیں۔ تم سب کے سب پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی، ابراہیم کے طریقے کی، جو کون تھا؟ حنیفاً حنفا سے ہے۔ حنفا کا مطلب ہوتا ہے جو کسی ایک طرف نہ جھکے، افراط اور تفریط سے پاک، اعتدال پر قائم ہونا۔ اس کا اپوزٹ جنفا ہوتا ہے، یعنی ایک طرف جھک جانا۔ تو حنیف کیا ہے؟ جیسے ٹنل ویژن ہوتا ہے نا، کہ آپ کا گول کے اوپر نظر ہوتی ہے، آپ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، آپ بالکل سٹریٹ فارورڈ، آپ کی نظر، آپ فوکسڈ ہوتے ہیں، جیسے فوکسڈ کہتے ہیں نا، وہ حنیف ہوتا ہے، یعنی سیدھے راستے پر، حق راستے پر جمع ہوا اور فوکسڈ بندہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو
فالو کرو تم سب کے سب جو کہ فوکسڈ تھے، جو یکسو تھے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کوئی کویشچن نہیں کرتے تھے، اللہ پر کوئی جھوٹ نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بدگمانی نہیں رکھتے تھے، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر نہیں رکھتے تھے۔ یہ نہیں جیسے یہودیوں کی خواہش کیا تھی کہ ان کے اپنے خاندان میں سے ایک پیغمبر آتا تو وہ مانتے، اب وہ دوسرے خاندان سے آ گیا تو پھر تو یہ ان کی بڑی ہتک ہو جائے گی، ان کی سرداری ان کے ہاتھ سے جائے گی۔ یہ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے سوچا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے چھوٹے ہر احکام میں ٹرائی کیا اور ان کو ٹیسٹ کیا اور وہ ان پر پورے اترے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ابراہیم علیہ السلام کی ساری خصوصیات بھی بتائیں گے، اور اتنا دل خوش ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ کے، مزہ آ جاتا ہے۔ اچھا، اور کیا ابراہیم علیہ السلام حنیف ہونے کے علاوہ کیا تھے؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ وہ تھے مشرکوں میں سے۔ مشرکین مشرک کی جمع ہے، اور شین را کاف اس کا روٹ لیٹر ہے۔ شریک بنانا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی اس کا مد مقابل ایک جیسے لیول پر کسی کو لے آنا۔ تو وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے ساتھ نہ اپنے دل کی مرضی کو رکھتے تھے نہ لوگوں کو دیکھتے تھے۔ انہوں نے صرف اور صرف اپنی زندگی گزاری اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کر۔ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی کویشچن ایسا نہیں رکھا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو مانا۔ تو اب اس میں یہودیوں کے لیے کیا پیغام تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو مانو، تم اپنی محبتوں کو اور اپنے مرضیوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر نہ رکھو۔ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ بنی اسماعیل میں سے وہ پیغمبر آ گئے ہیں تو ان کو مان جاؤ، اور تم ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو قبول کیا تھا اور وہ فوکس تھے، تم بھی فوکسڈ رہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام اس لیے لیا جا رہا ہے کہ سب کے سب آپ دیکھیں الہامی جو مذاہب ہیں نا، جو اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں تو سارے کے سارے مسلمان، لیکن حضرت عیسیٰ کے پیروکار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو پسند کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جانتے ہیں۔ تو وہ چونکہ بہت اس میں پرائیڈ لیتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اور ابھی بھی لیتے ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہو تو پھر ان کے طریقوں کو بھی اپنا مانو۔ صحیح بات ہے نا، کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان سے صرف پیار کرتے رہو اور ان کے طریقوں کو چھوڑ دو۔ ان کے طریقوں کو فالو کرو گے تو آپ کی محبت ثابت ہوگی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، اسی نے اصل میں مجھ سے محبت کی۔ تو یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہو تو پھر وہ جیسے تھے اور جو جیسی ان کی زندگی تھی، جیسے ان کا طریقہ تھا، اس طریقے کو بھی فالو کرو۔ ٹھیک ہے، چلیے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کریں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ چلیں جی، انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔